الرحیم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو بھی ناحق قتل ہوتا ہے اس کے خون کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے پر پڑتا ہے، اس لیے کہ اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناحق دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا جو گناہ ہے، گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی ملے گا۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل اس نے کیا، قرآن مجید میں موجود ہے، اور جب قتل کیا تو اس کو اب میت کا کیا کرے اسے نہیں علم تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوے کو بھیجا، کوے نے دوسرے کوے کو مارا، مارنے کے بعد کوے نے پھر وہ زمین کھودی اور مردہ کوے کو بیچ میں ڈال کر اوپر مٹی ڈالی۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ چھٹے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کوے کو بھیجا تاکہ اس قاتل کو طریقہ سکھلائے کہ اپنے بھائی کی میت کو کیسے چھپا۔ اس نے پھر اپنے بھائی کی میت کو بھی اسی طرح مٹی قبر بنا کر اس میں دفن کیا۔ تو اب وہ ظلماً قتل پہلے اس نے کیا، تو اب جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے ان کا گناہ کا ایک حصہ اسے بھی ملے گا۔ تو جس طرح نیکی کا کام کرنے پر یا دوسروں کو رغبت دلانے پر یا کوئی اچھا طریقہ شروع کرنے پر ثواب ملتا ہے، اسی طرح برا کام کرنے پر، برے کام سکھانے پر، برے کام برے طریقے ایجاد کرنے پر وہ گناہ بھی ملتا ہے۔ آج کل بہت سی مختلف رسمیں ہیں، مثال کے طور پر فوتگی پر کھانا۔ اب محلے والوں کا کام ہے کہ پہلے دن جو مہمان آئے فوتگی والوں کے گھر وہ کھانا دیں، محلے والے اور اپنے قریبی عزیز چاچے وغیرہ بنتے ہیں، سب مل کر خوشی سے دیں، متعین نہ ہو کہ چاچے نے دینا ہے یا ان بندوں کو، خوشی سے جو دیں۔ جس طرح ہمارے منصورہ میں طریقہ ہے، فوتگی ہو جاتی ہے تو وہاں یہ طریقہ ہے کہ وہاں ہر گھر میں جو پکتا ہے 2-4 روٹیاں، ایک کولی میں سالن، ایک تھرموس چائے کا ہر گھر والا لے کے آتا ہے۔ جس کے گھر جو پکا وہ لے آتا ہے، جو میت کے گھر 3 دن اس طرح کھانا صبح دوپہر شام آتا ہے۔ جو مہمان ہوتے ہیں جس نے جو کھانا ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے۔ مہمان زیادہ ہوں تو چرپائیاں بستر بھی دیتے ہیں۔ شادی میں بھی یہی طریقہ ہے۔ اور یہاں کیا ہے، یہاں پہلے دن ایک کھانا دینا ہوتا ہے، بھائی جو بہو ہیں ان کے والدین نے، ایک بندے نے بچی دے دی، اب اس کے والدین بیچاروں پر ادھر سے سسر فوت ہوتا ہے، ساس فوت ہوتی ہے، اور بیٹی کے والدین کو ٹینشن لگ جاتی ہے کہ اب کھانا ہم نے دینا ہے۔ اب وہ مجبوراً دیتے ہیں، اور مجبوراً کھانا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ خوشی سے کوئی نہیں دیتا، میں نے اکثر کو دیکھا بیچارے قرض لے کر وہ کھانا دیتے ہیں۔ اب یہ غلط طریقہ جس نے ایجاد کیا ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ اب جس نے ایجاد کیا سارا گناہ اسے بھی ملتا رہے گا۔ غلط طریقہ جو بھی دنیا میں ایجاد ہوگا، احسان ثواب کرنا ہے تو خوشی سے کرو جتنی توفیق ہے، لیکن ہم نے ایک متعین کر دیا، نہیں 40واں کرنا ہے، سادہ کرنا ہے۔ وہ بیچارے غریب ہیں تو ان کو بھی قرض لے کے کرنا پڑتا ہے، نہیں کریں گے تو وہ کہتے ہیں یار باپ مر کے پیچھے کچھ کیا ہی نہیں۔ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے وہ ثواب بھی نہیں ملتا اور رقم بھی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ ولیمے جتنا خرچہ ہے 40ویں پر، امیر ہے تو امیروں جیسا خرچہ ہوتا ہے، غریب ہے تو غریب کے ولیمے پر جتنا خرچہ ہے اتنا بیچارے کو فوتگی پہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ غلط رسم ہے، ان سے بچا جائے۔ میرے والد صاحب فوت ہوئے، ابھی میرے چاچے کا بیٹا قتل ہوا، ہم نے تو کسی کو کھانا نہیں دیا، نہ کوئی ختم کیا۔ مجھے 1-2 رشتہ داروں نے پوچھا ہاں جی کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میں اکیلا کمانے والا ہوں، خود مقروض ہوں، میں احسان ثواب کدھر سے کروں؟ اللہ کا شکر ہے والد کو ضرورت نہیں ہے، ہم 4 بیٹے اس کے حافظ قرآن ہیں، 2 عالم ہیں، خود پڑھ کے دعا کر لیا کریں گے۔ اب میں قرضہ لیتا 30-40 ہزار میں کہاں سے اتارتا؟ یہ طریقہ غلط ہے۔ اور اسی طرح آج کل یہ شادیوں پر، منگنیوں پر پہلے ایک غلط کام ہے، لیکن آج کل نئے طریقے شروع ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟
اب جتنے نئے طریقے، جو بندہ نیا طریقہ، پھر مووی بنتی ہے، پھر اس کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی وہ کام کرتے ہیں. تو اب جس نے غلط قدم پہلے اٹھایا، وہ جتنے اور لوگ بھی منگنی پر، شادی پر وہ رسم کریں گے، گناہ پہل کرنے والے کو بھی ملے گا کہ اس کی مووی دیکھ کر انہوں نے یہ حرکت کی. اب یہ گناہ کا سبب یہ بنا، یہ پہلے غلط طریقہ نہ کرتا منگنی پر، شادی پر، نکاح پر. یہ جو غلط رسمیں جو دن بدن نئی نئی ایجاد ہو رہی ہیں، تو یہ خوشی کا سبب نہیں ہے، یہ گناہ کا سبب ہے. اور اس جتنے لوگ دیکھ کر کریں گے وہ گناہ ان کو ملے گا جنہوں نے پہل کی ہے. منگنی میں کوئی نئی رسم نکالی، شادی میں کوئی نئی رسم نکالی، فوتگی پر کوئی رسم نکالی، محلے میں کوئی غلط کام کیا جس کے دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی شروع کر دیا، تو وہ سارا گناہ پہل کرنے والے کو ملتا رہے گا. کرنے والے بھی گناہ گار ہیں، اور جتنا گناہ ان کو ملتا ہے اتنا وہ رسم پوری ایجاد کرنے والے کو بھی ملتا ہے. تو اس وجہ سے انسان کوشش کرے کہ ہم دوسروں کی قبروں میں نہیں جانے والے، اپنے قبروں میں جانے والے ہیں. تو اپنے گھر کا نظام انسان ایسا رکھے. یہاں کئی احباب کو سمجھایا، شکر ہے ان کو فائدہ ہوا کہ بھائی والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، کھانا کسی سے نہیں لینا، خود کھانا دو. جو بہو ہیں ان کے والدین سے کھانا نہیں لینا. بھائی ہمارا والد فوت ہوا ہے، ہماری والدہ فوت ہوئی ہے، ہم اپنے مہمانوں کو خود کھانا دیں گے، تمہارا انتظام نہیں بنتا. ہاں محلے والے دیں، اپنے بھائی دیں، چاچے وغیرہ خوشی سے دیں، وہ بھی تو پھر ٹھیک ہے. رسم دیں تو نہ دیا جائے، حسب توفیق خود انسان خرچہ کرے، ان رسموں کو ختم کرے. اور شادی بیاہ پر بھی، دیگر کاموں پر بھی جو گناہ کے کام ہیں لوگ کرتے ہیں تو کریں، ہم نہ کریں، تاکہ ہم اپنی قبر میں جائیں تو ہم کم از کم گناہ گار ہو کے نہ جائیں. دوسروں کی دیکھا دیکھی گناہ کرنے سے جنہوں نے کیا ان کو بھی گناہ ملے گا، اور جو نیا بندہ کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا. ہاں نیکی کے کام کوئی پسند آیا تو وہ نیکی کا کام کیا جائے. نیکی کا کام اچھی بات ہے. کسی محلے میں نظام شروع ہو کہ خوشی غمی میں سب مل کر تعاون کریں گے، حسب توفیق. اب یہ ایک اچھا طریقہ ہے، تو جو بھی جس کو ضرورت ہو مل کر تعاون کریں. نیکی کے کام میں ایک دوسرے کو دیکھ کر آگے بڑھنا اچھا کام ہے، لیکن غلط کام میں انسان رکے اور دوسروں کو بھی روکے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا قتل اس نے کیا تھا. اب انسان سوچے کہ آدم علیہ السلام کے دور میں قتل ہوا، اس کے بعد آج تک اربوں قتل ہوئے، تو کتنا گناہ اس پہ کیا، کتنا اس کا عذاب زیادہ ہوگا. اور قیامت تک ابھی اور جو ہوں گے، یعنی پوری قیامت تک جتنا گناہ ہے وہ سارا اس پہ ڈالا جائے گا. اب آج جو قتل کرے گا وہ بھی گناہ گار، اور وہ جس نے پہلے قتل کیا اسے بھی گناہ ملا. اور گناہ ملنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی سزا بڑھتی جاتی ہے. جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، شوگر کا مریض ہے، جب زخم لگ جائے تو پھر وہ زخم اگر ٹھیک نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، تکلیف روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے. تو اسی طرح جن کے گناہ جاری رہتے ہیں تو ان کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ان کی سزا بڑھتی جاتی ہے. اگر دنیا سے چلے گئے، جہنم میں چلے گئے، تو گناہ سے دن بدن ان کی سزا میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو بری رسم کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ بندہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، پیچھے لوگ برا کام کرتے ہیں اور اس کو گناہ ملتا رہتا ہے. اور اچھائی کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کے بعد اگر وہ جاری رہے، تو اگر اس کو اللہ نے پکڑ کی ہو تو نیکیوں کی وجہ سے روزانہ وہ ٹھیک ہوتا جاتا ہے کہ اللہ اسے معاف کرتا رہتا ہے. اچھائی اور برائی دونوں کا فائدہ ہوتا ہے. اچھائی کا فائدہ ہوتا ہے، برائی سے نقصان ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر ہر برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.